اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدنصیبی کی پہچان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں۔ پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کا گھر اللہ پاک جنت کے درمیان میں بنائیں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ دے۔ نمبر 2، وہ شخص جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا اخلاق اچھا ہو۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جو مذاق و مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ جنت کے وسط میں ایک گھر کا ضامن ہو، اور اس شخص کے لیے جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو، جنت میں ایک اعلیٰ مکان کا ضامن ہو۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس نے صدقہ دیا اور چھپ کر دیا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ فرض نماز پر زکوٰۃ فرض، روزہ ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے، اسی لیے فرض نماز مسجد میں باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ فرض زکوٰۃ اور فرض روزے کا بھی قریب کے لوگوں کو علم ہوتا ہے، لہٰذا فرائض کا اظہار ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ فرائض کی ادائیگی مسلمان کے اسلام کی علامت ہے۔ البتہ نفلی نماز، نفلی روزہ اور خاص طور پر نفلی صدقہ لوگوں کے سامنے خود ظاہر کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ نفلی صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے، آدمی کو جہنم سے بچاتا اور خاتمہ بالخیر کا ذریعہ ہے۔ اس لیے حسب استطاعت خاموشی کے ساتھ نفلی صدقات کا اہتمام کرنا مومن کے ایمان کی علامت ہے۔ واضح رہے کہ نفلی صدقے کا ثواب ضائع کرنے والی 2 چیزیں ہیں، ایک دکھاوا اور دوسرا صدقہ کا احسان جتانا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو، جیسے وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ لہٰذا نفلی صدقہ دیتے وقت اپنے آپ کو ان 2 خرابیوں سے بچانا نہایت ضروری ہے، ایک یہ کہ صدقے کا اظہار اور دکھاوا نہ ہو، دوسرا صدقہ دے کر اسے جتانا ناجائز، بلکہ نیکی کر دریا میں ڈال کے محاورے کے مطابق صدقہ دے کر بالکل بھول جاؤ، کیونکہ آپ کا پروردگار اللہ تعالیٰ جس کی رضا کی خاطر آپ نے صدقہ دیا ہے، وہ نہ بھولتا ہے نہ فراموش کرتا ہے، لہٰذا آپ کو اپنا صدقہ یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے خوف خدا کے باعث آنسو بہنے لگے۔ کسی بھی مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت عظیم نعمت ہے، جو اس کے کمال ایمان کی علامت ہے۔ مجمع میں اللہ تعالیٰ کے ذکر پر آنکھوں میں آنسو کا آ جانا بھی رحمت ہے، لیکن اس میں ریا یعنی دکھاوے کا قوی امکان ہے، جبکہ تنہائی میں اگر کوئی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور ڈر سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جائیں تو یہ ایسی نعمت ہے جو آدمی کو عرش کے سائے میں پہنچا دے گی، کیونکہ تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف بندہ ہے اور اس کا پروردگار۔ ایسے تنہائی میں محبت و خشیت کی کیفیت کا دل اور روح پر طاری ہو جانا، پھر اس محبت و خشیت کا اثر دل سے نکل کر آنکھوں تک آ جانا، مومن کی رگ رگ میں اللہ تعالیٰ کی محبت سرایت کر جانے کی علامت ہے۔ سچی محبت تو وہی ہے جو صرف محب اور محبوب کے درمیان ہو، نہ کہ منبر و محراب اور سڑکوں بازاروں میں اس کا اظہار کیا جا رہا ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب بھی کھانا کھاؤ تو بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ، تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے۔
آپ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں۔ زیادہ کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک، دیر سے سونا۔ 4 چیزیں انسان کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہیں۔ چہرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 پرہیزگاری، نمبر 2 وفاداری، نمبر 3 رحم دلی، نمبر 4 دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ اب ناظرین، آئیں آج کے موضوع کی طرف بات کرتے ہیں۔ 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہے۔ پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا، اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آپ کے آنسو نہ ٹپکے ہوں۔ دوسرا، دل کا سخت ہو جانا، آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی کبھی نرم نہ پڑے، یعنی کسی غریب، یتیم، مسکین کو دیکھ کر یا کسی بھی معاملے پر جہاں پر رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہو وہاں پر آپ کا دل نرم نہیں ہوتا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ تیسرا، امیدوں کا لمبا ہونا، لمبی لمبی امیدیں رکھنا کہ میں ابھی یہ کروں گا، 5 سال بعد یہ کروں گا، 10 سال بعد یہ کروں گا، اور پل بھر کی خبر نہیں کہ موت کب آ جائے۔ چوتھا، دنیا کی لالچ، آج کے دور میں ہم یہی تو کر رہے ہیں کہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کی جب موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے آگ جلانا اور مجھے جلا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا، اور کسی گرم ترین دن میں یا جس روز تیز ہوا چلے تو میری راکھ کو دریا میں ڈال دینا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو جمع کیا اور فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، محض تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی۔ نمبر 1 بھاگے ہوئے غلام کی، جب تک کہ اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2 ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3 مست شرابی کی، جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پر چلنے، صدقہ و خیرات کرنے اور غیر ضروری کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔